ہفتے کے اندر 7 دن ہوتے ہیں، تو ان 7 دنوں کے نام جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے عربی زبان میں۔ تو ان میں پہلا دن جو ہے وہ اتوار کا ہے، دوسرا دن سوموار کا ہے، اسی لیے اتوار کے دن کو یوم الاحد پہلا دن عربی میں یہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا دن سوموار شریف کا اس کو یوم الاثنین کہتے ہیں، یوم الاثنین دوسرا دن۔ تیسرا دن جو ہے وہ منگل ہے، جس کو عربی زبان میں یوم الثلاثاء کہا جاتا ہے، یوم الثلاثاء تیسرا دن۔ چوتھا دن بدھ ہے، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے یوم الاربعاء یعنی چوتھا دن، اور پانچواں دن جو ہے وہ جمعرات ہے جو کل گزرا، اس کو عربی زبان میں یوم الخمیس کہتے ہیں۔ خمیس خمس میں سے بنا ہے، خا میم اور سین مادہ، اس کا معنی ہے 5 یا پانچواں، تو پانچواں دن اس کا نام رکھا جمعرات کا۔ اس کے بعد پھر آگے آ گیا چھٹا دن، ہفتے کا چھٹا دن، تو اس کا نام چھٹا دن رکھے جانے کی بجائے اللہ پاک نے رکھا یوم الجمعہ۔ میم پر پیش بھی پڑھ سکتے ہیں، میم پر جزم بھی پڑھ سکتے ہیں، یوم الجمعہ یوم الجمعہ دونوں طرح، وہ آج والا دن ہے۔ اس کے بعد 7واں دن آتا ہے، اس کا نام پھر یوم السبع یہ ہونا چاہیے تھا گنتی کے لحاظ سے، لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے گنتی کا نام جو ہے وہ نہیں رکھا، بلکہ اس کا نام رکھا ہے ہفتے کا یوم السبت 7ویں دن کا، اور چھٹے دن کا نام کیا رکھا ہے یوم الجمعہ۔ باقی اس کے علاوہ جو 5 دن ہیں جی، ان کے نام ترتیب وار پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، پانچواں دن، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس یہ رکھا ہے۔ اب یوم السبت یعنی ہفتے کے دن کا نام یوم السبت کیوں رکھا، اس کا نام جو ہے وہ 7واں دن کیوں نہیں رکھا؟ اس کی وجہ یہ تھی اللہ تعالیٰ نے پچھلے 6 دنوں میں زمین و آسمان اور عالم اعلیٰ، اوپر کا جہان، نیچے کا جہان اور جو کچھ بھی ہے، اللہ پاک نے اس کی تخلیق جو ہے، اس کو جو پیدا کرنے کا عمل ہے وہ جمعہ کے روز تک مکمل کر لیا تھا۔ اب ہفتے کا دن جو تھا یہ وہ دن تھا کہ جس کے اندر اللہ پاک نے تخلیق کا جو عمل جاری کیا تھا گزشتہ یہ 5-6 دنوں میں، اب وہ ختم ہو چکا تھا۔ سبت کا لفظی معنی عربی زبان میں ہے القطع، معنی ہے کاٹ دینا، جس کا معنی ہے ختم کر دینا، جس کا معنی ہے یقین کر لینا، یہ سارے معنی اس کے۔ تو یوم السبت کو یعنی ہفتے کے دن کو یوم السبت کیوں فرمایا؟ اس لیے اس سے پہلے جو 6 دن ہیں ان دنوں کے اندر یہ اللہ پاک نے یہ نظام کائنات سارا جو ہے یہ سارے کا سارا بنا کے تو اس سے فراغت حاصل فرمائی۔ اب یہ اس کے بعد یہ جو ہفتے کا دن تھا یہ وہ دن تھا کہ جس دن میں اب تخلیق کائنات کا جو سلسلہ 5-6 دن سے جاری تھا اس کا کوئی حصہ بقایا نہ تھا، یعنی ختم، فنش، یعنی جب سارا کام مکمل کر لیا اس کے بعد خالی دن یہ ہے ہفتے کا دن۔ اور یاد رکھیے کہ یہ ہفتے کا دن جو ہے یہود کے لیے ہفتے کی عید کا دن ہے، یعنی جو ہفتے میں ایک عید ہوتی ہے نا، جیسے ہمارے لیے جمعہ ہے، تو یہودیوں کے لیے ہے وہ ہفتے کا دن مقرر ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں جو یہود کی نالائکی، یہودیوں کی رعونت، یہودیوں کی اکڑ اور یہودیوں کی نافرمانی کے واقعات پر مشتمل ہے، جن میں سے ایک مشہور بات ہے، قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، احادیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ان کا دن تھا چھٹی کا یا عید کا دن ہفتے کا دن یوم السبت۔ اس دن کے عید ہونے کے ناطے سے کچھ اللہ تعالیٰ کے احکام بھی تھے ان کے لیے جن پر ان کو پابند کیا گیا تھا کہ اس دن کے احترام کے طور پر جی۔ تو اس میں سے ایک بات یہ تھی مچھلیوں کا شکار کرنا، دریا سے، نہر سے، جھیل سے، اس دن ہفتے کے دن ان کے لیے ممنوع تھا، ہفتے کے دن کے احترام کے لیے، کہ یہ ان کی ویکلی عید تھی،
تو ان شیطانوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے باقی دنوں کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت یہ شکار کے لیے جال پھینکتے ہیں یا کوئی طریقہ اور بھی جو بھی ہو سکتا تھا اس کو استعمال، جس طرح کنڈی وغیرہ لگاتے ہیں آج کل، یہ پرانا طریقہ ہے یہ بھی، تو یہ طریقہ استعمال کرتے تھے تو معمول کے مطابق کچھ مچھلیاں وہ مل جاتی ہیں ان کو شکار میں، یعنی کم تعداد میں، لیکن ہفتے والے دن تو یہ ہوتا کہ مچھلیاں جو ہے نا وہ پانی کے اوپر اٹکیلیاں کرتی ہوئی کبھی اندر کبھی اوپر، اور کثرت کے ساتھ وہ نمودار ہوتی تھی، کیونکہ اس بات کا احساس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مچھلیوں کے اندر بھی رکھ دیا گیا تھا کہ یہ دن جو ہے یہ احترام کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دن میں مچھلیوں کے شکار کی ممانعت کر دی گئی ہے، تو لہٰذا وہ بے خوف ہو جاتی تھیں، بے فکر ہو جاتی تھیں، اور جیسے ان کا دل چاہتا پانی کے اوپر وہ تیرتی دکھائی دیتی اور کھیلتی۔ انہوں نے سوچا کہ اتنی زیادہ مچھلیاں ہفتے والے دن آ جاتی ہیں، باقی دنوں میں تو معمول کے مطابق کوئی ٹاواں، تو اب کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے کہ ہفتے کا احترام بھی باقی رہے اور مچھلیوں کا شکار بھی ہو جائے۔ تو جب انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا تو جو ان میں سے زیادہ دانشور تھے، زیادہ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا میں طریقہ بتاتا ہوں، ایسے کرو، دریا ہے یا جھیل ہے یا نہر ہے جو بھی ہے، تو اس میں آپ ایسے کرو کہ ایک پانی کے لیے ایک گزرگاہ بناؤ، راستہ، تھوڑا سا فاصلے پر لے جا کر، تھوڑا سا آگے لے جا کر، تو آگے ایک بڑا سارا گڑھا بناؤ، آگے گڑھا ہوگا تو ہفتے کے دن وہ راستہ جو ہے پانی جس میں سے گڑھے میں آ کے گرتا، وہ راستہ جو ہے نا وہ ہفتے کے دن کھول دیا جایا کرے۔ ہفتے کا دن جس وقت اپنے اخیر تک پہنچنے کے قریب ہو تو اس سے پہلے وہ راستے میں رکاوٹ کر دیے، روک دیا جائے، راستے میں بند لگا دیا جائے تاکہ اب واپس کوئی چیز نہ جا سکے جو آ گئی ہے۔ تو اب اتوار کے دن جا کے بڑے آرام سے وہ مچھلیاں جو ہیں وہ ان کا جو ہے وہ تالاب یا جو بھی گڑھا بنایا ہوتا تو وہ بھرا ہوا ہوتا، اور مچھلیاں آرام سے جا کے تو وہ نکال لیتے۔ یہ ان لوگوں نے یہ حیلہ کیا، اور اس طرح کر کے تو انہوں نے ایک حرام خالص کو اپنے لیے حلال کیا، اور طریقہ کار یہ نکالا کہ ہم ہفتے کے دن تھوڑے شکار کرتے ہیں، ہم تو اتوار کے دن شکار کرتے ہیں، مطلب اس شکار کو ہفتے کے دن پھانس لینا اور پکڑنے کا کام جو ہے وہ اتوار کے دن کرنا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ان کے منقول ہیں، تو میرا تو یہ مقصد بھی نہیں کہ خامخواہ واقعات ہی جو ہیں ان کی طرف چلا جائے، لیکن ایک بات میں نے بتا دی ہے کہ ہفتے کے دن ان کی عید ہوتی تھی۔ آج کل بھی ان کی ہفتے والے دن چھٹی ہوتی ہے، اور ہفتہ ہی ان کی ہفتہ وار عید ہے۔ عیسائیوں کو دن ملا ہفتہ وار عید کا اتوار، آج تک ان کے یہاں اتوار ہی ہفتے کی عید ہے، ویکینڈ بھی کہتے ہیں اس کو، اور اس دن یہ چھٹی مناتے ہیں۔ گو کہ اب جتنی عیسائی دنیا ہے سب اس کی اصل کو بھول چکی ہوئی ہے کہ یہ اللہ پاک نے یہ چھٹی دی تھی، کس لیے چھٹی دی تھی، اس دن کے آداب کیا ہیں، اس دن کے احکام کیا ہیں۔ تو آج کل